سنتیں جو ہے نا یہ تشکیلی نوعیت کی اسٹرکچرل ہیں. آپ اور کر رہے ہیں نا, یہ وضو کو ایک فارم دے رہی ہیں, وضو کو ایک ترتیب دے رہی ہیں. 3 سنتیں یہ اسٹرکچرل ہیں. اچھا, اور جو اس کی متعلقہ سنتیں ہیں, ان 3 سنتوں سے متعلق جو سنتیں ہیں وہ سمجھ لیں کنسٹرکشن کا کام کر رہی ہیں. ان 3 سنتوں کو تعمیر کر رہی ہیں, ان 3 سنتوں کی تکمیل کر رہی ہیں. تو یہ 3 تو اسٹرکچرل قسم کی سنتیں ہیں. اور پھر اسی طریقے سے سنتیں فرضوں کے ساتھ ہیں, وہ فرضوں کی تکمیل کا باعث بن رہی ہیں, فرضوں کی تکمیل کا باعث بن رہی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سنتیں جو ہوتی ہیں عام طور پہ دیکھیے کہیں تو ایک فارم بنا رہی ہوتی ہیں, کسی چیز کی صورت گری میں حصہ لے رہی ہوتی ہیں, اور کہیں جو ہے وہ سنتیں کسی چیز کی تعمیر میں حصہ لے رہی ہوتی ہیں, اس سے متعلق ہو کر ایک چیز جو تشکیل پا رہی ہے اس کی تعمیر, اس کی کنسٹرکشن کو مکمل کر رہی ہوتی ہیں. اور کہیں جو سنتیں ہیں یہ کسی چیز کے لیے تزئین و آرائش کا کام کر رہی ہوتی ہیں, یعنی جو فرائض ہوتے ہیں نا اس کی تزئین و آرائش. تو اس طریقے سے جو ہماری شریعت, ہمارا دین ہمیں ایک عمل دے رہا ہوتا ہے نا, تو اس دین کی کے ساتھ متعلق جو سنتیں ہیں, مستحبات, یہ چیزیں جو لگی ہوئی ہوتی ہے, یہ گویا کہ مختلف حوالوں سے دین کی اس عمل کو ایک پروٹیکشن دے رہی ہوتی ہیں, اس کو آراستہ کر رہی ہوتی ہیں, اور اس کی تکمیل کا کام کر رہی ہوتی ہیں, اس کی سیفٹی کا انتظام کر رہی ہوتی ہیں. اس طرح وہ عمل جو ہے وہ ان سنتوں کے ساتھ مل کے ایک پوری مکمل مطلوب شکل کے اندر ادا ہو جاتا ہے. اور یوں نہ صرف یہ کہ اس کا ظاہری جو حصہ ہے یا اس کی ظاہری جو فارم ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے, بلکہ اس کے اندر جو نور اور روحانیت کی کیفیت ہے وہی مکمل ہو جاتی ہے. اسی لیے سنتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے. اچھا, اب اگر سنتیں چھوڑ دی جائیں تو جو صرف فرض رہ جاتا ہے نا, خالی ایک ڈھانچہ عمل کا, تو یہ ڈھانچہ جو ہے یہ غیر محفوظ حالت میں ہوتا ہے, یہ بڑی خستہ حالت میں ہوتا ہے. یہ جو ہے یہ نامکمل سے ڈھانچہ ہوتا ہے, اس کے اندر روحانیت کم ہو چکی ہوتی ہے, اس کے اندر نور گھٹ چکا ہوتا ہے, یہ غیر محفوظ حالت میں رہتا ہے. تو اس قسم کا ڈھانچہ جس کے ارد گرد سنتوں کا پیرا نہ ہو, مستحبات اور آداب کا سلسلہ نہ ہو, تو اس قسم کا ڈھانچہ جو ہے وہ جلدی گرنے کے قابل ہوتا ہے, یہ جلدی خراب ہونے کے قابل ہوتا ہے. اس لیے علماء نے کہا کہ جو لوگ سنتوں کی پابندی نہیں کرتے, نماز میں صرف فرض پڑھ لیتے ہیں, تو بہت ممکن ہے کہ ان کا فرض چھوٹ جائے. ان کا فرض چھوٹ سکتا ہے, ان کا فرض چھوٹنا زیادہ ممکن ہوتا ہے بمقابلہ ان کے کہ جو فرضوں کے ساتھ ساتھ سنتوں کا بھی اہتمام کرتے, تو ان کے فرض جو ہے وہ سنت حفاظت کر لیتی ہے. اور اسی طریقے سے جو لوگ سنتیں چھوڑ دیتے ہیں اور صرف فرض ادا کر لیتے ہیں, ان کے ساتھ ایک اور خطرہ بھی ہے, اور وہ یہ کہ ان کے فرضوں میں جو کمی رہ جاتی ہے, اخلاص کے حوالے سے, کیفیت کے حوالے سے, نیت کے حوالے سے کمی رہ جاتی ہے, تو وہ کمی پوری نہیں ہوتی. جب سنت ادا نہیں ہوتی تو وہ کمی جو ہے وہ کمی اپنی جگہ ایگزسٹ کرتی ہے, موجود رہتی. جبکہ سنت کی برکت سے جب بعد میں آپ سنت پڑھتے ہیں تو اس کی برکت سے فرضوں کے اندر پیدا ہو جانے والی کمی, رہ جانے والی کمی پوری ہو جاتی ہے. کیفیت میں کمی رہ گئی, وسوسے آتے رہے, خیالات بٹے رہے, تو انسان جو ہے پھر وہ سنت جب پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے فرضوں کے نورانیت کو مکمل کر دیتا ہے. اس لیے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر تمہارے فرض میں اخلاص وغیرہ کے لحاظ سے کوئی کمی رہ گئی, توجہ کے لحاظ سے کوئی کمی رہ گئی, کنسنٹریشن نہیں ہو سکی, توجہ نہیں ہو سکی, اور فرض ادا کر لیا, تو اب کوشش کرو کہ سنت میں پوری توجہ اور پورا انہماک قائم ہو جائے. جب اس کے بعد سنت پڑھو تو اس کے ساتھ اس کے اندر پوری توجہ, انہماک پیدا ہو جائے اور استغراق پیدا ہو جائے, تاکہ فرض میں جو کوتاہی ہو گئی ہے وہ سنت میں جا کے پوری ہو جائے. تو یہ اصل میں فرضوں اور سنتوں کی حکمت. تو یہ وضو میں آپ نے دیکھا نا کہ سنتیں بھی ہیں. تو اب 3
सुन्नतें तश्कीली नौइयत की पहले रख दी गई हैं जहां से वुजू शुरू हो रहा है, उसके बाद फिर 4 फर्ज हैं। तो इन 3 सुन्नतों के साथ इन सुन्नतों की तकमील के लिए मजीद सुन्नतें उससे वाबस्ता हैं। जैसे मैंने कहा ना, आप कुल्ली कर रहे हैं तो मिसवाक भी कर लें, ये कुल्ली करने की तकमील है, कुल्ली के अमल की तकमील है, सवाब की तकमील है, नूरानियत की तकमील है। और ये मिसवाक आपके कुल्ली के अमल को इतना परफेक्ट कर देगी कि अब आपको न सिर्फ ये कि रूहानी और नूरानी लिहाज से इसके अंदर तकमील का दर्जा हासिल हो जाएगा, बल्कि सफाई सुथराई के लिहाज से भी आप इसका फायदा हासिल कर लेंगे, सफाई हो जाएगी। और 5 वक्त मुसलमान जब इस अमल से गुजरता है ना, तो क्या बात है, उसका मुंह गंदा रह सकता है, कभी उसमें कभी बू आ सकती है और कभी दांत वगैरह खराब हो सकते हैं उसके, कभी नहीं होगा, जबकि सही माना में मिसवाक की जाए, सही से उसको अदा किया जाए। तो ये खैर अलग मसला है, मिसवाक का कोई बयान आएगा तो इंशाल्लाह मैं तफसील से बताऊंगा कि मिसवाक कितनी अहम सुन्नत है और मिसवाक के कितने फ़वाइद हैं। और आज की जदीद साइंस में भी इस चीज़ को बड़ा तस्लीम किया गया है, डॉक्टर हज़रात भी मानते हैं बहुत से और इसका मशवरा देते हैं। बहुत अहम चीज़ है ये, इसका कभी तजर्बा कीजिए।